صلوات اس سارے بکھرے ہوئے گلدستے کو تھوڑا تھوڑا قریب کر لیں ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا صلوات بڑھتے آئیں اور تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو جائیں ماشاءاللہ۔ بارے دیگر بھی مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب اہل البیت کی حفاظت، غزہ، فلسطین، حزب اللہ، لبنان و کشمیر و پارا چنار کے مظلوموں کی مدد و نصرت کے لیے، ملت تشیع کی حفاظت کے لیے، راہبر معظم کی درازی عمر کے لیے، علماء صالحین مہاراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان عزا کی مجالس میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالاخص جناب آپ نے اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین۔ بلندر صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت۔ مل کے بولیں حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن و آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر اہل بیت کی محبت عطا کی۔ لطف پروردگار ہے، رحمت الہی ہے، میرے رب کی خاص عطا ہے ہم شیعان حیدر کرار پر کہ جس اللہ نے ہمیں وہ ہادیان برحق عطا کیے کہ جن جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں۔ سمیں لوگوں میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ لوگوں کو امام بنانے پڑھے، لوگوں کو ہادی بنانے پڑھے، لوگوں کو رہنما بنانے پڑھے۔ شیعان حیدر کرار کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ لوگ خود بناتے رہے اور اللہ تمہیں خود بنا کر عطا کرتا رہا؟ مصطفیٰ سے لے کر مہدی دوران تک، علی حیدر کرار سے لے کر صاحب الزمان تک ایسے ہادی میرے رب نے عطا کیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سمین اسی بات پہ بھی اگر آپ شکر ادا کرتے رہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کی قسم جتنے ہادی لوگوں کو ملے، تاریخ شاہد ہے، خاندان الگ، قبیلے الگ، نسلیں الگ، قومیں الگ، فقہیں الگ، سنتیں الگ، طریقے الگ، نمازیں الگ۔ یہ کمال مکتب اہل البیت ہے۔ 14 ہادی رب نے دیے، ایک ہی گھر سے عطا کیے۔ 14 کے 14 ہادی دیے، ایک ہی خاندان سے عطا کیے، ایک ہی نسل سے عطا کیے، اور ایسے باکمال عطا کیے کہ 14 کے 14 کا خون بھی ایک، گھر بھی ایک، کردار بھی ایک، علم بھی ایک، عمل بھی ایک، سیرت بھی ایک، کردار بھی ایک، اور کمال یہ ہے کہ 14 کے 14 کی نماز بھی ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہے، فقہ بھی ایک ہے، اور شریعت بھی ایک ہے۔ متوجہ بیٹھے میری بات، اور یہ میرے رب کی عطا ہے۔ ایک صاحب نے کسی صاحب سے ٹی وی شو میں پوچھا کہ جناب تو اڈے امام کتنے ہیں؟
تو کہنے والے کہنے لگے جی 12.5 ہیں. تو کہنے والا کہنے لگا کہ جناب گنیے. اب جب وہ گننے لگے کچھ تعداد تو بیان کی، لیکن آگے جا کے سمجھ نہ آئی کہ کسے چھٹا کہوں، کسے 7واں کہوں، کسے 8واں کہوں. خدا کی قسم شیعان حیدر قرار جب یہ میں کلپ سن رہا تھا نا تو میرے لبوں سے یہ جملہ نکلا، او میرے اللہ تیرا کیوں کرنے شکر ادا کروں، کیا یہ تیرا کمال کم ہے؟ تو نے مجھے وہ امام عطا کیے. میرے ننھے سے بچے کو بھی پتا ہے میرا پہلا کون ہے، میرا دوسرا کون ہے، میرا 5واں کون ہے، میرا 12واں کون ہے. اور یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ مقام شکر ہے. شیعان حیدر قرار میں اکثر کہا کرتا ہوں نکلیے ان قولوں سے باہر. فلاں بڑا ذاکر، فلاں چھوٹا ذاکر، فلاں بڑا بانی، فلاں چھوٹا بانی، فلاں بڑا عزادار، فلاں چھوٹا عزادار. یہ کاہے کی گفتگو ہے؟ یہ کیسی گفتگو ہے؟ یہ لغو گفتگو ہے. جب بندہ حسین کے گھر آ کر حسینی بننے کا ارادہ کر لیتا ہے اس میں بڑا کیا اور چھوٹا کیا، اس میں اعلیٰ کیا اور ادنا کیا. یاد رکھنا آپ کا کام یہ نہیں گنوانے، نمبر مت لگائیے. آپ کو کیا پتہ ہے بہت بڑے عالم گزرے نا میرے مکتب کے، حافظ سیف اللہ مرحوم علی اللہ مقامہ، دیوبند تھے پھر شیعہ ہو گئے، اور اکثر کہا کرتے تھے شیعہ میں تمہیں دیکھ کے شیعہ نہیں ہوا، میں علی کو پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، میں حسین کو پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، میں کربلا کو دیکھ کے شیعہ ہوا ہوں. اور میرے محترم سامعین اس جملے پہ یاد رکھیے گا، حافظ سیف سے کسی نے پوچھا تھا مولانا کبھی تمہاری مجلس بھی فیل ہوئی؟ کہنے لگے میری مجلس کبھی فیل نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی ہو گئی کبھی نہ ہوئی، کبھی ڈھیر نعرے لگے کبھی نہ لگے، کبھی مومنین نے کہا کیا بات ہے مجلس کی، اور کبھی مومنین نے کہا آج تک کچھ نہیں بڑھیا. کہنے لگے میرا بیٹا یاد رکھنا میں جو بھی مجلس پڑھتا ہوں یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل. تو میری گل سمجھ آنی بھی نہیں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. تو لہذا یاد رکھیے مجلس ہے، عزاداری ہے، عزادار بس عزادار ہے. یہ کیا معنی ہوا؟ یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ اونچا عزادار، یہ چھوٹا نہ. عزاداری کا معیار پیسہ نہیں، مجمع نہیں. اب کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ پورے کا پورا شہر بھر جائے عزاداروں سے اور مجلس قبول ہوگی، اور اگر یہ تھوڑے بیٹھے ہوں تو قبول نہیں ہوگی. سامعین اس موضوع کو سمجھیے. مجلس ہے فکر اہل بیت، مجلس ہے ذکر اہل بیت، مجلس ہے مقصد اہل بیت. بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے، علامہ سید علی نقی نقن آل اللہ مقامہ. سید فرماتے تھے حسین تیری عظمتوں کے کیا کہنے. ایک پہلی بات تو یہ ہے جب بھی حسین بولو کربلا یاد آتی ہے، جب بھی کربلا بولو حسین یاد آتا ہے. اور فرماتے تھے یاد رکھنا حسین ہو یا کربلا، حسین کا ذکر ہو یا کربلا کا ذکر، حسین کی فکر ہو یا کربلا کی فکر، حسین کا مقصد ہو یا کربلا کا مقصد، کمال لطف ہے. سید فرماتے تھے اگر ذکر ہو تو عبادت ہے، اگر فکر ہو تو سعادت ہے، اور اگر کوئی مقصد کو پالے تو یہ ذریعہ نجات ہے. اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے؟ کیوں یہ 18 محرم کی مجلس بنی؟ کیوں یہ دور دور سے عزادار آئے؟ کیوں اتنا اہتمام ہوا؟ دکھانے کے لیے نہیں. اگر مقصود دکھانا ہے تو گھر جائیے. اہل بیت کو دکھاوا پسند ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے ناراض ہو چلے میری بات. اہل بیت کو تسنن پسند ہی نہیں ہے. ہم آئے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں اور وہ خوشنود ہو جائیں. اگر بانی ناراض ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر مجمع ناراض ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر حسین ناراض ہو جائے تو بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس موضوع کو سمجھیے گا، یہ مجلس ہے اللہ اس کے رسول اور رسول کی اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے. اور وہ کس پہ راضی ہوتے ہیں؟ میں 2 گھنٹے زور لگاتا ہوں، اگر میری نیت میں فطور ہے تو رضا اچ نہیں ہے. اگر میری نیت پاکیزہ ہے، اور پھر کتنے خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے حسین عطا کیا.
حسین عطا کیا مومنین میں نے ابتدائے مجلس میں لفظ کا حمد ہے میرے رب کی، شکر ہے میرے پروردگار کا، جس نے مجھے محبت اہل بیت عطا کر کے دنیا کی گندگی سے بچا لیا۔ خدا کی قسم اگر یہ نعمت محبت اہل بیت، یہ نعمت عزاداری حسین، یہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی، مومن سرگرداں پھرتا، نہ حق کا پتہ ہوتا نہ باطل کا، نہ دین کا پتہ ہوتا نہ بے دینی کا، نہ طہارت کا پتہ ہوتا نہ نجاست کا، نہ دنیا کا پتہ ہوتا نہ آخرت کا۔ آج اگر تو دیندار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، تیری بیٹی کے سر پہ چادر ہے، تیری آنکھوں کا حیا ہے، تیرے کانوں میں ذکر اہل بیت ہے، تو سمجھ یہ تیرا کمال نہیں، یہ محبت حسین کا کمال ہے۔ یہ میرے رب کی محبت۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں آپ کے یہاں؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے نعرہ شارہ لگانے کی؟ نہیں ہے نا؟ متوجہ بیٹھے میری بات، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیے سامعین۔ یہ عطا پروردگار، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، حدیث پیغمبر سنا دوں آپ کو، اسی بات پہ حدیث سنا دوں۔ دعویٰ کیا نا کہ مجلس یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، تو تھوڑا دعوے کی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ سنا دوں حدیث پیغمبر، میں نہیں کہہ رہا، کسی مفتی ذاکر مولوی قاری نے نہیں کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میرے رسول نے کہا ہے، احمد مجتبیٰ نے کہا ہے، سید الانبیاء نے کہا ہے، ختمی مرتبت نے کہا ہے، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر نے کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نے کہا ہے، لقد رفعنا لک ذکرک نے کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے کہا۔ کیا کہا؟ اذا اراد اللہ، منگوال کے مومنین سمجھیے گا اس بات کو، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، فرمایا جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ خیر چاہتا ہے، مانگتے ہو نا دعائے خیر ہو جائے، دعائے خیر مانگتے ہو نا تم، بندے خیر مانگو یہ مرحلہ اور ہے، رب خیر مانگے یہ مرحلہ اور ہے۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے مربے نہیں دیتا ہے، رقبے نہیں دیتا ہے، جائیدادیں نہیں دیتا ہے، بادشاہ نہیں بناتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈالا۔ اللہ 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 علی 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 یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ تو یہ آپ جو مجلس میں آئے ہیں، یہ اللہ نے آپ کے لیے خیر کو چاہا، اللہ نے چاہا ہے کہ تم ذکر حسین میں آؤ، اللہ نے چاہا ہے کہ تم مجلس حسین میں آؤ، رب چاہتا ہے کہ تم حسینی بنو۔ اب آئیے، جب رب نے چاہ لیا اور ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر حسین کے گھر آ گئے، تو پھر بتائیے اس گھر میں بیٹھ کر حسینی بننا چاہیے یا نہیں؟ کیا کسوٹی ہے اور کیا معیار ہے؟ آئیے، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، وہی معیار جو حسین ابن علی نے حسینیت کا دیا ہے اسی پہ بات کر لیں، اسی پہ بات کر لیں، میں اپنی بات نہیں کروں گا۔ آپ کے
کے امام کا کلام اگر آپ متوجہ ہیں تو میں امام حسین کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ سب جب سننا چاہتے ہیں امام کا کلام. جب دربار مدینہ میں، اور اس جملے کو، اس بات کو ذرا پوری طاقت کے ساتھ سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو یکجا کر کے سنیے گا. جب دربار میں بولا، دوستو یاد رکھنا، کربلا بے فکر لوگوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، کربلا ناسمجھ کے لیے نہیں ہے، کربلا عقل مند اور شعور والوں کے لیے پیغام عقل ہے، کربلا پیغام معرفت ہے، کربلا راز بندگی ہے، کربلا نظام دین ہے، کربلا بقائے قرآن ہے، کربلا انبیاء کی سیرتوں کا احیاء ہے، کربلا دین کی عظمت ہے، کربلا دین کی سربلندی ہے. جس بدبخت نے نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا اور اس کی گندی زبان نے بولا کہ کربلا میں شہزادے لڑے تھے، کربلا میں جوان لڑے تھے، لیکن اللہ کی قسم جسے سمجھ آ گیا اس نے کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ اسے پتا ہے گندگی کا ڈھیر کہاں، طہارت کا مجسمہ کہاں، غلاستوں کا ڈھیر کہاں، عصمت کا پلا کہاں. اس لیے اس کے قلم نے لکھا کربلا میں جوان نہیں لڑے، ایک وہ لڑا ہے شاست حسین بادشاہ دین است. متوجہ بیٹھے میری بات میں؟ جسے سمجھ آیا اس نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. اب ذرا ذہن متوجہ ہو گئے تو امام کا کلام سنو. جب دربار میں بلایا گیا، آغاز کربلا، ابتداء کربلا، دو بندے بیٹھے تھے، ایک کا نام ولید ہے اور ایک کا نام مروان ہے. اور اس کو تسلی سے سنیے تاکہ جو نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے اذہان تک پہنچا سکتا. ولید کہنے لگا، گورنر مدینہ تھا، کہنے لگا کہ فلاں مر گیا ہے اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا. امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کمال کی گفتگو ہے. فرمایا بتاؤ وہ مر گیا، اس کا بیٹا بیٹھ گیا، تو مجھے کیوں بلایا؟ ولید کہتا ہے مولا وہ یزید بادشاہ بن چکا ہے اور وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، آپ سے بیعت چاہتا ہے. امام نے فرمایا ولید ذرا یہ بتا، تیرا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا رسول کی ساری امت سے چاہتا ہے؟ کمال کا نقطہ ہے. اب تھوڑا تھوڑا ذہنوں کو بلند کیجئے گا. اگر موضوع اچھا نہیں لگ رہا تو میں خیبر بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے خندق بدر احد حنین بھی پڑھنا آتی ہے، لیکن جو موسم کی ضرورت، جو موسم کا پھل ہونا اور جو وقت کی ضرورت ہو اس کو بیان کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. کہ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا رسول کی ساری امت سے؟ تو ولید ہڑبڑا گیا، کہنے لگا ساری امت سے. تو میرے امام نے فرمایا پھر مجھے اکیلے میں کیوں بلایا ہے؟ سمین اگر اس نقطے کو سمجھیے تو یزید اور یزید والے بھی جانتے تھے حسین ایک شخص نہیں ہے، حسین ایک فرد نہیں ہے، حسین امت محمد کی وہ ہستی ہے. جدھر حسین گیا ادھر صحابی بھی جائے گا، ادھر تابعی بھی جائے گا، ادھر تبع تابعی بھی جائے گا، ادھر نمازی بھی جائے گا. اس لیے یزید نے کہا پہلے حسین سے بیعت لو، اور امام نے کیا کہا؟ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ یا ساری امت سے. تو مجھے کیوں بلایا؟ کل کا سورج طلوع ہونے دے، ہم پردوں میں بات نہیں کرتے، کل کا اجالا ہونے دے. ساری امت کو بلانا، امت کے بیچ میں محمد کا بیٹا بھی آئے گا اور دل کے اجالے میں امت کے بیچ کھڑے ہو کر میں حسین بتاؤں گا بیعت کے لائق کون ہے. تھوڑا آواز مومنین توجہ رکھیے گا میرے لفظوں سے، اور جو میں بیان کروں یہ بہت مہم ہے اور اس پہ پوری توجہ چاہتا ہوں. اٹھنے لگے امام یہ کہہ کر کہ کل بلانا سب. مروان لعین ابن لعین کمال کا شاطر اور بدبخت اس انداز میں گستاخی کرتا ہے. توجہ رہے، کہتے ولید یا حسین سے بیعت لے لے
یا حسین کی نقل کفر کفر نباشت گردن کاٹ لے. اگر حسین تیرے ہاتھوں سے چلے گئے تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. خدا کی قسم مومنین ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے. جب یہ کہنا تھا نا مروان کا تو میرے حسین کے لبہائے مبارک کھلے، جس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، لب حسین کے تھے لہجہ آدم نبی کا تھا، لب حسین کے تھے لہجہ ابراہیم کا تھا، لب حسین کے تھے لہجہ نوح نجی اللہ کا تھا، لب حسین کے تھے لہجہ ابراہیم کا تھا، لب حسین کے تھے لہجہ مصطفیٰ کا تھا، لب حسین کے تھے لہجہ مرتضیٰ کا تھا. کیوں؟ حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث مصطفیٰ ہے، حسین وارث مرتضیٰ ہے. لہجہ حسین میں، لبوں حسین میں ہر نبی کا لہجہ، ہر معصوم کا لہجہ، ہر وسیع کا لہجہ، ہر ولی کا لہجہ بولا تو میرے حسین نے کہا یبن الزرقا، وہ نیلی آنکھوں والے کے بیٹے. آپ سب نے لنگر کھانا ہے، لنگر کھانا ہے نا، لنگر ہے نا، ہے نا، تو پھر کمال ہے بھئی لبیک یا حسین کہیں اور یوں بیٹھ کے کہہ رہے، دونوں ہاتھ بلند کریں، ایک ایسی صلاح لگائیں کہ دنیا یزیدیت کو پتہ چل جائے حسین بھی زندہ ہے، حسینی بھی زندہ ہے. میرے ساتھ مل کے بولنا، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. توجہ رکھیے گا. امام نے کہا نیلی آنکھوں والے کے بیٹے انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے مارے گا، یہ مارے گا. واللہ، امام کا کلام سننا، واللہ کذبتا واسمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، اللہ کی قسم تم گنہگار ہو. حسین نے خط کھینچ کے کہا جو بھی حق کے امام کے خلاف جس زمانے میں بھی ہرزہ سرائی کرے گا جھوٹا بھی ہوگا، گنہگار بھی ہوگا. پھر امام نے فرمایا سنو، جو میں نے کل کہنا تھا وہ آج کہہ رہا ہوں. پھر امام نے اپنا تعارف کرایا. پہلے بولیے گا اپنا تعارف کرایا، پھر اپنے ساتھ یزید کا تعارف کرایا. میرا سب سے سوال ہے، کیا ولید و مروان امام حسین کو نہ جانتے تھے؟ کیا ولید کو نہ پتا تھا یہ نواسہ پیغمبر ہے؟ کیا ولید کو نہ پتا تھا یہ حسین منی و انا من الحسین ہے؟ کیا یزید کو نہ پتا تھا یہ دوش محمد کا سوار ہے؟ کیا یزید کو نہ پتا تھا یہ پشت رسالت کا سوار ہے؟ کیا ولید نہ جانتا تھا کہ ان کے گھر میں ملائکہ آتے ہیں؟ کیا اسے نہ پتا تھا کہ ان کے گھر میں قرآن اترتا ہے؟ کیا اسے نہ پتا تھا یہ محمد کا لعاب چوس کے بڑا ہے؟ کیا اسے نہ پتا تھا اس نے ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے لیا ہے؟ کیا اسے نہ پتا تھا اس نے تہذیب علی جیسے بابا کے خون سے لی ہے؟ کیا اسے نہ پتا تھا کہ نبی حسین کے لبوں کو چم کے کہتا تھا یا ایھا الناس فارفوہ ھذا حسین ابن علی، لوگو اسے پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے. کون حسین ابن علی؟ انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب محبی فی الجنہ. یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، یہ خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے. اور کمال کیا ہے؟ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے. کیا نہ جانتے تھے؟ جانتے تھے. کیا نہیں پتا تھا کہ یزید کون ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے فاسق فاجر شرابی زانی بدکار؟ لیکن سوال یہ دوستو، کیوں نہ کہہ سکتے تھے کہ حسین کون ہے اور یزید کون؟ اس کا مطلب یہ ہے حسینیت کی حسینیت بتانے کے لیے اور یزید کی گندگی کو آشکار کرنے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے. جب تک حسینی نہیں بنو گے نہیں بتا سکو گے حسین کیا، نہیں سمجھا سکو گے یزید کیا ہے. تو میرے امام نے جو کلام پیش کیا، سب کی توجہ ہے، سنو کلام امام. فرمایا ان اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. زہرا کے بیٹے حسین ابن علی نے 5 تعارف اپنے کرائے، جس میں پہلا تعارف یہ تھا ان اہل بیت النبوہ، میں حسین نہیں، میں شخص نہیں، میں ہوں نبی کی اہل بیت.
یہ نہیں فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، یہ نہیں کہا، سمجھیے گا اس لفظ کو، علماء بیٹھے میرے استاد ہیں، نہیں فرمایا کہ میں نبی کی اہل بیت میں سے ہوں، فرمایا ان اہل بیت النبوہ، بے شک میں نبی کی اہل بیت ہوں۔ اور اہل بیت میں کون ہے؟ ہم فاطمہ تو تھک گئے ہو نا بھائی، گرمی زیادہ ہے، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، جبریل یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہے۔ تو کون ہے آل البیت میں؟ ایک مصطفیٰ ہے، ایک مرتضیٰ ہے، ایک فاطمہ ہے، اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ زمین یہ بھی خدشہ دور کر دو، اس وقت فقط اس روح زمین پر 5 معصوم تھے جب آیت تطہیر اتری ہے، اگر چھٹا بھی ہوتا تو اس میں شامل ہوتا، 7واں بھی ہوتا تو شامل ہوتا۔ اور یاد رکھنا اہل البیت سے مراد یا آیت تطہیر سے مراد فقط 5 تن پاک نہیں، اللہ نے 14 معصوم کو قرار دیا۔ توجہ رے میرے اللہ، متوجہ بیٹھے میری بات، توجہ۔ پہلا تعارف ان اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت۔ اگلا تعارف معدن الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ ہوں۔ اور مومنین تھکاوٹ اتارنے کے لیے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا کمال جملہ ہے، اور اس میں آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ امام نے کیا فرمایا؟ مختلف الملائکہ، ولید و مروان میں وہ ہوں جس کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، 40,000 فرشتے حسین کا چہرہ دیکھنے آئے، 70,000 زہرا اور علی کی شادی میں آئے، 40,000 فرشتوں کو رب نے بطول اور علی کی شادی کا گواہ بنایا۔ میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ توجہ رہے میرے، توجہ رہے میرے لوگ، میری گل نہیں بھولنی، نعرے جتنے مرضی لگ دے رہا، میری گل کو بھی یاد رکھنا ہے اور میری بات کو نہیں بھولنا ہے، اس لیے کہ پچھلی گئی تو پھر اگلی بھی گئی، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے۔ کیا تیسرا تعارف کیا کرایا؟ مختلف الملائکہ، میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا۔ اگلا لفظ سنیے گا، منزل الوحی، میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن اترتا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی باکمال، فرمایا بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ۔ اور ولید و مروان سنو، جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے جس وجود کو وجہ تخلیق کائنات بنایا وہ بھی ہمارا تھا، جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ بھی ہمارا ہے۔ پہلا محمد بھی ہمارا، آخری محمد بھی۔ کتنے تعارف ہو گئے؟ اب میرے ساتھ گنیے گا مل کر بھائی کتنے۔ پہلا تعارف میں نبی کی اہل بیت، میں نبی کی، سارے بولو جن کی زبان میں دکھ درد نہیں ہے، میں نبی کی اہل بیت۔ دوسرا میں رسالت کا خزانہ۔ تیسرا میرے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا۔ چوتھا میرے گھر میں قرآن کا نازل ہونا۔ پانچواں میرے گھر سے آغاز کائنات ہونا اور میرے گھر پر ہی اختتام دنیا ہونا۔ اب امام نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا یزید کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام نے گفتگو شروع کی، فرمایا یزید رجل فاسق۔ یزید مرد فاسق ہے۔ اور ایک لفظ پہ توجہ لے، یہیں پر آپ کی میری تربیت ہے۔ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، شارب الخمر، یزید شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، یزید عزت دار نفوس کا قاتل ہے، معلن بالفسق، یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ ہمارے لیا میں رحیم یار خان میں جنوبی پنجاب میں ایک ضلع ہے، وہاں کی بار کونسل میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔
تو ایک وکیل مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا کیا آپ کے شیعہ کے ہاں گالی کی اجازت ہے؟ یہ بات میں اوروں کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے اور اپنے لیے کر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گیا۔ کیا اب شیعہ کے ہاں کسی کو گالی دی جا سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ صاحب جس مذہب کو میں پریزنٹ کرتا ہوں اور جس مذہب کا میں پیروکار ہوں اور جس مکتب کا میں بیٹا ہوں، اس مکتب میں اگر سامنے والا گالی کے لائق بھی ہو تو علی مجھے گالی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھی ہے یا نہیں؟ جس مکتب کا میں پیروکار ہوں اگر سامنے والا گالی کے لائق بھی ہے تو میرا مذہب مجھے گالی کی اجازت۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اے گل ساڈا علاقہ تو نہیں منتا، علاقہ غلط ہو سکتا ہے، علی غلط نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھے گا میری بات۔ اللہ ٹائم بدل گیا۔ یا علی یا علی، متوجہ رہنا میری بات، یہ ضروری ہے اس وقت جو دنیا کا ماحول چل رہا ہے۔ ہمارا کام ہے نا آپ کو سمجھانا۔ ہم آپ کو شہ دے کے 4 گالیاں نکلوا کے 6 FIR کیوں کروائیں بھائی؟ ہمارا کیا کام ہے؟ توجہ رہے میرے لفظوں پر۔ میں نے کہا جس مطلب کو میں پریزنٹ کرتا ہوں اگر سامنے والا گالی کے لائق بھی ہے تو میرا علی اور میرا حسین مجھے گالی کی اجازت۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں نا مجھ سے مولانا ایسا کیوں ہے؟ بندہ جو اس لائق ہے کہ اسے گالی دی جائے، تو سمین یاد رکھنا مکتب اہل البیت میں، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں گالی دینا فسق ہے، چاہے سامنے والا گالی کے لائق ہو یا نہ ہو، خود گالی دینا فسق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ پھر قرآن خود جواب دیتا ہے لا یستوون، نہیں، مومن اور ہوتا ہے فاسق اور ہوتا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ یہ جو ہم شیعہ لعنت کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی میں ضرور سمجھاتا ہوں، لعنت کو TCS کرنے کی ضرورت نہیں اور اسے رجسٹری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسے لیٹر باکس میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ جانتے ہیں سب۔ اور میں عرض کر دوں میں بھی لئے شیعہ کا نہیں ہوں، یہ تو ویسے ذرا بانیان حضرات نے میرا نام لیا، میں اسی مٹی کا ہوں۔ نارنگ سیدھا میرا آبائی وطن ہے اور یہ چکوال کی مٹی میری اپنی مٹی ہے، میں کوئی دور کا نہیں ہوں، میں آپ کے مزاجوں کو جانتا ہوں، ایک ہی مٹی سے بنے ہیں نا۔ تو ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، سامعین کمال کا لفظ تھا۔ بزرگ جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا، اور پھر یاد رکھیے گا لعنت کا مزہ بھی نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے۔ بے نماز کو کیا پتا کہ دشمن آل بیت میں لعنت کا لطف کیا ہے، بے عمل کو کیا پتا، بد عمل کو کیا پتا کہ دشمن علی پہ لعنت کا مزہ کیا ہے۔ اور پھر وہ انداز اختیار کیجئے جو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے بندے کا نام نہیں لیا، قرآن نے کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے، منافقوں کا، میرا خیال ہے ناراض ہوندے میں وہ تو مجھے موضوع بدلنا ہے، ہاں منافقوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ وہی بزرگوں والا۔ صبح نکلتے تھے نا نماز پڑھ کے تو ایک لفظ کہتے ہوئے گھر تک پہنچ جاتے، حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت۔ اور اس سے پیارا لفظ نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ تو امام نے کیا کہا؟ گل پھولتا نہیں ہے میری بات۔ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید قاتل ہے، یزید کھلا گناہ کرتا ہے۔ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں لیکن مومن کی پہچان کیا؟ گناہ ہو گیا دوڑ کے توبہ کے دروازے پہ چلا گیا، حسین کا واسطہ دیا، ادھر سے معافی مل گئی، پھر ارادہ کیا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ یہ معلن بالفسق ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، چاہے جس عبادت میں بھی ہو۔ تو امام نے 4 تعارف کرے، متوجہ ہیں میری باتوں پر؟ پہلا فاسق، دوسرا شرابی، تیسرا قاتل اور چوتھا معلن بالفسق۔ یہ 4 تعارف کرا کے امام نے پھر رکے نہیں، قیامت تک کے لیے ایک لفظ میں منگوال کے شیعوں تم کو بھی حسین نے اپنے اس لفظ میں رکھ کے کائنات تک کے
اب تھوڑا آگے بڑھو، یہیں رک کے سنو. مجلس کیا ہے؟ کیا ہے مجلس؟ کیوں آتے ہیں مجلس میں؟ کیا ملتا ہے مجلس میں؟ اس کا آج ایک کلیہ یاد کر لیں. مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجھ جیسا بنا کر اس جیسے سے بچا لیتی ہے. اگر مجلس حسین میں آنے کے بعد مجھ جیسا نہیں بن پا رہے نا، تو پھر دو ہی وجہ ہیں. یا وہ مجلس نہیں ہے، یا مجلس ہے تیرے گناہ ایسے ہیں جو تجھے مجھ جیسا بننے نہیں دیتے. میرے عزادار جوانوں، ماتیوں، عزاداروں، بھائیوں، اس مجلس کی افادیت کو سمجھیں. یہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ بطول عذرا کی خواہش ہے. یہ مجلس بس آخری لفظ و طالب دعا، یہ حسین ابن علی کے نانا کی خواہش ہے، یہ امام محمد باقر کی خواہش ہے. جب آخری وقت تھا نا امام باقر کا، زہر مل چکا تھا. ابھی میں مصائب نہیں پڑھی، ایک جملہ اس کے بعد مصائب. امام زہر مل چکا. میں اکثر کہا کرتا ہوں مومنین، خدا کی قسم ہم جتنے شیعہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا، ہم کائنات کے شیعوں کی محبت اکٹھی کر لو تو ہماری محبت تھوڑی ہے، جو آل محمد ہم سے کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شہادت قریب ہے، زہر مل چکا ہے، جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے. فضیل بن یسار اندر داخل ہوتے اور پانچویں امام پر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام ہو. جواب آتا ہے علیک السلام یا شیعتی، میرا شیعہ تجھ پر بھی میرا سلام ہو. کتنا بابرکت ہے وہ شیعہ جس کو محمد باقر شیعتی کہہ کے سلام کر رہے ہیں. جی امام فرماتے ہیں فضیل، یہ کتنے لمحے شہادت سے چند لمحے پہلے، اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، میرے امام باقر کی شہادت سے پہلے زندگی کا آخری پیغام ہے. اے فضیل میرے جد کی عزاداری کراتے ہو؟ ہاں مولا کراتے ہیں. میرے جد کی مجلس کراتے ہو؟ ہاں مولا کراتے ہیں. فرمایا کیا اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو؟ ہاں مولا کرتے ہیں. امام باقر کے ہاتھوں سے اور ایک لفظ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پہ رحمت کرے جو میرے داد حسین کی مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کرتا. جب پیغمبر خدا امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے نا، تو پیار کرتے کرتے اچانک زہرا کا بابا رونے لگا. خدا کی قسم مومنوں، کتنا خرچ کیا ہے آل محمد نے. میں سوچتا ہوں ان مجلسوں میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اتنا غور کیا کر کہ جو دین تیرے ہاتھوں میں ہے تیرا لگا کچھ نہیں، زہرا کا بچا کچھ نہیں. پیغمبر پیار کر رہے تھے، یہ لفظ سنیے گا حسینیوں، پیار کرتے کرتے حسین کو رونے لگے. پیغمبر دوڑ کے بی بی بطول گئی، بابا جان گود میں بیٹا بٹھا کر اور رو کیوں رہے ہو؟ کہ بیٹی زہرا ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا. بابا جبریل؟ کیا کہا تھا جبریل نے؟ کہ بیٹی جبریل نے آ کر مجھے تیرے حسین کی مبارک بھی دی ہے اور مبارک کے بعد تعزیت بھی پیش کی ہے، اور مجھے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، رب کہہ رہا ہے تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، لیس لہ ناصر ولا معین. اور جب تیرا حسین مارا جا رہا ہوگا نا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی ناصر ہوگا. کہتے ہیں کہ بی بی کی ڈھا نکلی، بی بی زہرا نے رونا شروع کیا اور رو رو کر کہا بابا جب میرا حسین کربلا میں مارا جا رہا ہوگا بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ آواز آئی میری زہرا میں نہیں ہوں گا. بابا علی ہوں گے؟ بیٹی علی بھی نہیں ہوگا. بابا میں ہوگی؟ میری لاڈلی تو بھی نہیں ہوگی. بابا میرا حسن ہوگا؟ زہرا وہ بھی نہیں ہوگا. بابا پھر میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ میرے بیٹے پہ گریا کون کرے گا؟ پیغمبر نے کہا بیٹی زہرا، اب بیٹی گھبرا نہیں ہے، اللہ ایک قوم پیدا
پیدا کرے گا جو اپنے غم بھول کے تیرے حسین کے غم کو یاد رکھے گی۔ او مومنہ یہ جو تو مجلس میں آیا بیٹھا ہے یہ آرزو فاطمہ زہرا ہے کہ تو اس کے ان بچوں پہ رو جس کو امت نے اتنا مارا، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑا ہے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا ہے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا ہے، اور جس کی بیٹیوں کو اتنا رولایا عزادارو۔ یہ ابھی گزری ہے نا 11 محرم، ایک پڑھنے والے نے کمال پڑھا، کہتے ہیں جب 11 کا سورج طلوع ہوا پہلی بار نکلتے ہوئے سورج نے بی بی زینب کو ننگے سر دیکھا، اور اس حالت میں دیکھا بی بی کے بال کھلے ہوئے تھے اور لاشوں کے درمیان چل رہی تھی، اور ایک لاش پہ جاتی، پھر بی بی رک جاتی، پھر رو رو کر کہتی اکبر دیکھنا میرے بال کھل گئے، قاسم دیکھو نا میری چادر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قاسم میری چادر لٹ گئی ہے۔ عزادارو پھر وہ وقت آ گیا، اور وہ وقت آیا جب نبی زادی نے ہر بی بی کو اونٹ پہ سوار کرایا، کہتے ہیں جب اکیلی بچ گئی چلتی چلتی نہر فرات کے کنارے اس لاش پہ آئی جس کے بازو موجود نہ تھے، اور اس کے سر کی طرف بیٹھ کے رو رو کر کہا عباس تیری زینب اجڑ گئی، عباس اجرکم اللہ، عباس تیری بہن لٹ گئی ہے، عباس میں مدینے سے چلی تھی، عباس کربلا تھا، مجھے سوار بھی تو کراتا تھا، مجھے اتارتا بھی تو تھا، آج دیکھ تیری بہن کو سوار کرانے والا کوئی نہیں، تیری بہن کو اتارنے والا کوئی نہیں۔ عزادارو سنو گے جملہ، اللہ جانے کیسے بی بی زینب کو امام سجاد نے بے پلانے اونٹ پہ سوار کیا، اور مقتل کے علماء لکھتے ہیں جب وہ اونٹ چلا ابھی مقتل سے گزرا ایک لاش پہ نظر پڑی، چلتے ہوئے اونٹ سے زینب نیچے آ گئی، چلتے ہوئے اونٹ سے بی بی نیچے آئی۔ یہ تیرے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے کہ بی بی ایسے نیچے آئی جیسے عباس بن بازوؤں کی آیا۔ میں کہتا ہوں نہ تشبیہ دیا کر، عباس علی کا بیٹا ہے، گھوڑے پہ چڑھنا بھی جانتا ہے، گھوڑے سے اترنا بھی جانتا ہے، زینب تو علی کی بیٹی ہے، پردہ دار بیٹی ہے۔ علامہ علی نقی نقل لکھتے ہیں جب بی بی آئی دور بھائی کا لاشا نظر آیا، علامہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بہن، بس حوصلے سے یہ 2 جملے سن لو، جب بھی کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آتی ہے نا اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں۔ عزادارو سنو گے کون سی خواہشیں؟ یہ تمہاری دنیا کا دستور پڑھ رہا ہوں۔ پہلی خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے رخسار چوموں گی، دوسری خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے گلے میں بازو ڈالوں گی، کہوں گی او ماں جایا اور تیری موت کے موسم تو نہ تھے، اور بہنوں کو کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو، اور مومنہ مجھے بتانا جب بی بی زینب ویر کے لاشے پہ آئی ہے بی بی نے رخسار چومے یا کوئی نہ، اور رخسار چومنے کا وقت آیا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا، اور نہ سارے کہتے ہیں بی بی رخسار تو نہیں چوم سکی ہے، ذرا گلے میں بازو ڈال لے، اور جب گلے میں بازو ڈالنے کا وقت آیا زینب کے ہاتھ پھنسے گردن بندھے تھے۔ ملک العلماء کہتے ہیں اللہ جانے پتھروں کے ڈھیر کو کیسے یاد آیا، ہاتھوں بندھے ہوئے تھے، نگاہ پڑی بھائی کے سینے پر، منہ پھرا مدینہ کی طرف، علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی غربت کا نوحہ نانا محمد کو سنایا۔ سنا دوں تمہیں وہ نوحہ جو بی بی نے بھائی کے لاشے پہ پڑھا، رو کر کہتی ہے یا جدہ صلی علیہ ملیکۃ السماء، نانا تیری اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آذا حسین آذا حسین آذا حسین مرمل بالدماء، یہ تیرا حسین ہے جو خاک اور خون میں مل گیا، خاک اور خون میں مل گیا، مقطوع الاعضاء، اور نانا گھوڑے ایسے دوڑے اور تیرے بیٹے کے جوڑ سلامت نہیں رہے، اور تڑپ کے اگلا جملہ کہا نانا یہ تو بیٹے کا حال تھا، اور ذرا بیٹی کا حال سنو، کیا کہا نانا؟ نانا بناتوں کا سب آیا، تیری زینب قیدی ہو گئی، بے حیاؤں کا مجمع، لوٹو لوٹو کی صدائے، انا للہ
وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب